ریویو لیے, ان میں آفیسرز بھی ہیں, کمیشن آفیسرز بھی ہیں, کہتے ہیں زیادہ الٹیاں لگتی ہیں تو پھر خشکی پہ لے جاتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں, پھر الٹیاں لگتی ہیں, الٹیوں کی گولیاں کھاتے ہیں, پھر جب مرنے لگتا ہے بندہ تو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ خشکی پہ. اسی میں زندگی گزرتی ہے, اسی میں زندگی. تو میں نے آ کے حدیثیں دیکھی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جہاد کی کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ کیا زبردست. حالانکہ ہمارے نبی نے کبھی سمندر پہ لڑائی نہیں لڑی, آپ کے دور میں کبھی نوبت نہیں آئی, مگر پیغمبر کا ویژن دیکھو, آپ کو پتا تھا کہ سمندر پہ لڑے بغیر میری امت دنیا میں اسلام غالب نہیں کر سکتی, میری امت کو سمندر میں لڑنا پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجاہد کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سمندر میں لڑتا ہے اس کا سر چکراتا ہے, اللہ نے اس کے لیے دگنا اجر رکھا ہے. خشکی کے جہاد سے سمندر کا جہاد زیادہ افضل ہے, اور اس میں سر چکرانے کی الگ سے فضیلت ہے. اس سے گناہ جھڑتے ہیں, معاف ہوتے ہیں گناہ, کیونکہ سر جب چکراتا اور الٹیاں آتی ہیں نا تو بولنے میں اتنا نہیں ہوتا, جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو تھے نا, ان پیغمبر نے کہا کہ تم باتیں کر رہے ہو لڑیں گے, لیکن تمہارے کام لڑنا بھڑنا بولو ہے نہیں. بیٹھو, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آرام سے یہاں ہنسی خوشی زندگی گزارو, شادیوں کو فوکس کرو فی الحال, پیداوار بڑھاؤ. لیکن وہ قوم کہنے لگی, ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے, گرفتار ہو گئے, قید ہو گئے, ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. بھلا جہاد فرض ہوگا تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے, آپ اللہ کے آرڈر تو لے کر آئے. ان نبی نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے وحی نازل کر دی کہ ٹھیک ہے, جہاد کی تیاری کرو اور جا کے اس قوم سے لڑو, لڑو گے اللہ تمہیں غلبہ دے گا. اب جس نے یہ جو ہمیں جو اسباق ملتے ہیں نا, وہ میں بیان کرتا ہوں, یہ سمجھنے کا ہے. پیغمبر نے اس قوم پہ امیر بنا دیا, کمانڈر بنا دیا طالوت علیہ السلام. کس کو امیر بنا دیا؟ حضرت, وہ غریب آدمی تھے, ان کو کمانڈر بنا دیا. اب جس نے نہیں کرنا ہوتا نا, وہ ہر بات میں منفی پہلو نکالتا ہے. قوم کہنے لگی یہ امیر بننے کے قابل نہیں. ارے جب تمہیں بنا دیا امیر, جو ہے جیسا ہے, ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیا جائے گا. کہنے لگے نہیں, یہ تو غریب آدمی ہے, کل تک تو یہ, جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اسی کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے. بھائی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ایک تاجر ہیں بڑے مالدار, مجھے لوگ کہتے ہیں کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج دیکھو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, اگر اللہ نے کل تک سائیکل پہ گھمایا رکشے میں, آج اس کو لینڈ کروزر میں گھمایا, تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جو کل لینڈ کروزر میں گھومتا تھا آج وہی گھومے گا؟ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آنا اسلام میں حرام ہے کہ اللہ نے دے دیے, رزق کے دروازے کھول دیے, تو طنز کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ غریب آدمی یار, یہ ہمارا کمانڈر بنے گا. تو پیغمبر نے اس قوم کو کیا کہا, ان اللہ زادکم, وہ کیا ہے, ان اللہ زادکم زاد علیکم فل, کیا ہے بھائی وہ آیت پڑھو یار, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادکم فل بسطۃ فی العلم والجسم. دیکھو ان میں دو خاصیتیں, نالج ان کے پاس زیادہ ہے. نالج سے مراد یہاں جنگ کی نالج. یہاں بھی دیکھو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ یہ چونکہ اللہ والے بزرگ ہیں ان کو اٹھا کے کمانڈر بنا دو. آج کل یہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نیک آدمی کون ہے, اس کو بنا دو. نیک ہونا الگ چیز ہے, تجربے کار ہونا الگ چیز ہے. کتنی خاندانی بات کی. آج ہم نے ایک مہمان بلائے تھے نا, بڑی زبردست. میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا, حضرت ابو ہریرہ کو کمانڈر نہیں بنایا. حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد کرنے پر لگایا, خالد بن ولید کو حدیثیں جمع کرنے پر بولو نہیں لگایا. جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنایا, آواز اونچی ہے, آواز اچھی ہے, ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا جا رہا. تو ایبلٹی دیکھی جاتی ہے. آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ میں دو آدمی ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے, گناہگار آدمی ہے, نیک نہیں ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ ہے, فائٹ اچھی جانتا ہے. مسلمانوں کا کمانڈر اس فاسق و فاجر کو بنایا جائے گا. دوسرا نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, تہجد گزار, روزے دار, مگر جنگی تجربہ اس کے پاس بولو نہیں ہے, اس کو کمانڈر نہیں بنا, وہ مروا دے گا. وہ کیا کرے گا؟
وہ اتنا نرم دل ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کہ جب اس کو آپ نے کمانڈر بنایا اور دشمن نے آ کے للکارا تو اس کی کانپیں ٹانگنے لگی. یا وہ بیچارہ انسپائر ہو گیا ان سے. میں نے بعض نیک لوگ ایسے دیکھے ہیں, ان سے مکھی نہیں ماری جاتی, اتنے نرم دل ہوتے ہیں, ان کے اندر ہی کوالٹی ہے, نرم دل ہے. اب وہ ان سے تلوار, ایک صاحب ایسے بھی تھے ہمارے محلے میں, بہت نیک تھے, قربانی میں ان سے بکرا ذبح نہیں ہوتا تھا, ان کو رونا آنا لگتا تھا, یار میں کیسے کاٹوں یار, لیکن ان میں تھوڑی عقل تھی, انہوں نے کہا یار اللہ کا حکم ہے, اس کو پورا کرو اپنے دل کو. وہ ان سے بکرا نہیں کٹتا تھا, تھے بہت نیک, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. قربانی میں بکرا نہیں کٹتا ان سے نا, رونا آتا تھا ان کو, وہ نہیں کہہ رہے بھائی میرے سے نہیں یہ منظر دیکھا جاتا. نیک تھے, درس قرآن بھی دیتے تھے, اتنے نیک تھے. اب آپ بتاؤ ایسے نیک کو جب آپ کمانڈر بنا دو جس سے بکرا نہیں کٹ رہا, وہ دشمن کی گردن کہاں سے کاٹے گا؟ وہ تو بندوق چلانے سے پہلے وہ سامنے والا کہے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہے گا یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سارے کیا ہمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے, یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں. تو خیر نبی نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو طالوت ہے نا, اللہ نے ان کو نالج دی ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ, جنگی امور. نقشے بھی محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سندھ کا نقشہ ایک دفعہ اس نے دیکھا ہے ایسے, اور اس نقشے کو دماغ میں انسٹال کیا اور کہاں پہنچا, دیبل کے راستے سندھ پہنچائے. کیونکہ اتنے لمبے لمبے صحرا اور سمندر عبور کرنا آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے کھوپڑی, پہلے گوگل میپ تھوڑی تھا, آپ کے دماغ کو گوگل میپ والا کام کرنا چاہیے تھا. خیر ان پیغمبر نے کیا کہا, زادکم بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے ان کو جسامت بھی دی ہے, پرسنالٹی بھی دی ہے اور نالج بھی. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. بہرحال جب گھنٹوں قوم کا بٹھا کے سمجھایا ہے تو قوم نے مان لیا کہ جی ہمارے امیر ہیں. اب کیا ہوا, تو جو طالوت علیہ السلام تھے انہوں نے جب فوج کو لے کے چلے ہیں تو چونکہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ, تو اب اسباب کی دنیا میں فتح ہونے کا امکان نہیں تھا. ایسے موقع پہ لڑنا جائز نہیں ہے, لیکن اللہ نے چونکہ مدد کا وعدہ کیا تھا وحی کے ذریعے, تو لڑنا کیا ہو گیا تھا, فرض ہو گیا تھا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا, جب اللہ اگر ایک کو بھی لاکھوں سے لڑوا دے تو جب اللہ حکم دے تو پھر تھوڑی دیکھا جائے گا کہ اسباب ہیں یا نہیں. نارملی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لڑائی کا پنگا بولو نہ لیں. یہ جہاد نہیں ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور پڑ جاؤ, یہ کر دو وہ کر دو, یہ ہمیں نبی کی سیرت سے نہیں پتہ چلتا. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ, تو اب اسباب کی دنیا میں کمزور تھے, تو اب اللہ نے ان کو حکم دیا, حضرت طالوت کو کہا کہ میں آپ کی قوم کو آزماؤں گا, ان کو شدید پیاس لگے گی, جب اسباب نہیں ہے تو تقوی کی بیس پہ لڑیں گے نا اب تو اب میں ان کے تقوی کا امتحان لوں گا. شدید پیاس لگے گی لیکن دریا سے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں سوائے ایک آدھ چلو کے. اگر پانی پی لیا تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا, پھر ان کو فتح نہیں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. قرآن کیا کہتا ہے, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, زیادہ تر نے پیا, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی, ان کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی. زیادہ تر نے پی لیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. تو اب اللہ کی مدد تو ہٹ گئی نا, لیکن ان تھوڑوں سو کے ساتھ اللہ کی مدد. مقابلہ کے لیے فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں, اتنی بڑی فوجیں, اور ان کا کمانڈر تھا, اس کا نام تھا جالوت. ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا, انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہو سکتا. بھائی ہمتیں پست. آپ کو پتا ہے کسی فوج کی ہمت لڑائی سے پہلے پست ہو جائے, وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں. ہمارے حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے گناہ کرنا بہت خطرناک ہے. گناہ کرنے سے ہمتیں کیا ہو جائیں گی, پست. گناہ کرنے سے پھر لڑائی کی موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو. پھر یا تو آپ کے پاس پاور اتنی ہو کہ آپ کو پتا ہے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اڑا دوں گا میں ان کو. برابر کبھی مقابلہ ہوگا نا. اگر مسلمان
گناہ کر رہا ہے، آپ کی فوج میں مجاہدین میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ یہی ہوا اس قوم کے ساتھ، ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں؟ پست۔ جنہوں نے پانی پیا تھا، جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی۔ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، کم من فیۃ قلیلۃ، دیکھو بہت دفعہ ہسٹری اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا ہے، بہت تھوڑی اور کمزور جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو قرآن کہتا ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے نا تو اتنا بڑا یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے، یہ جنہوں نے پانی پیا تھا نا ان کی ہمتیں پست اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ اب جو تھوڑے سے لوگ بچے ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اور آزمائش ہے بھائی، آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے، ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث قرآن میں تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا، وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا جرم ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ جو اکبر الکبائر ہے نا، اکبر الکبائر، ان اکبر الکبائر میں علماء نے میدان جنگ سے بھاگنے کو لکھا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ڈٹنا ہے آپ نے، وہاں پہ رہنا ہے۔ تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، ان میں حضرت داؤد بھی تھے جن کو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ تھوڑے سے مجاہدین نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ وہ دعا پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے۔ عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے، اے اللہ صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا۔ انڈیلنا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ فراغت سے یہ لفظ نکلا ہے، فراغت، افراغ۔ فراغت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی چیز سے فارغ کر دینا۔ بالٹی میں جب پانی ہوتا ہے نا تو جب آپ یوں کر کے انڈیلتے ہیں تو وہ پانی سے 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ فارغ۔ اس لیے انڈیلنے کے معنی میں افراغ کا لفظ آتا ہے، افرغ، انڈیل۔ ایک ہوتا ہے پانی پائپ سے ڈالنا، اس میں تھوڑا پانی آتا ہے، ایک ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔ سب سے زیادہ پانی کب آتا ہے؟ جب آپ بالٹی لے کے کسی کے سر پہ انڈیل دیں۔ گویا وہ سب مجاہدین دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی قوم سے ہماری لڑائی ہے، تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے، ہم بھاگ جائیں گے، ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اپنی طرف سے پوری ہمت کریں گے، لیکن تو نے ہمیں توفیق دینی۔ اور کیا توفیق دینی ہے؟ افرغ علینا صبرا، بالٹیاں صبر کی بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیلنا شروع کر دے۔ یہ تو جن لوگوں نے جنگ کا منظر دیکھا ہے نا ان کو پتا ہے کہ دشمن طاقتور ہو تو میدان جنگ میں ٹکنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لاشیں لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے یاروں کی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، کسی کے پاؤں وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ جب دھماکے ہوتے ہیں نا یہ آسان کام تھوڑی ہوتا، پہلے تو دو بدو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی۔ اتنی طاقتور قوم کے مقابلے میں جب آ کے کھڑے ہوئے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تو لڑیں گے لیکن ہم اپنی طاقت پہ ہمیں اور اپنی ہمت پہ ہمیں ناز نہیں ہے، تو کیا کر، افرغ علینا صبرن، صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے زمین کے اوپر، پیچھے نہ پلٹنے پائے ہم، کچھ بھی ہو جائے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ لوگ جو تیرے منکر ہیں، یہ تجھے نہیں مانتے ہیں، ہم تو تجھے مانتے ہیں، تو ان کے کفر کا بھی واسطہ دیا جا رہا ہے، اپنے ایمان کا بھی واسطہ دیا۔ اے اللہ یہ تیرے ماننے والے نہیں ہیں، یہ تیرے آرڈر پہ ہم سے نہیں لڑ رہے، اور ہم ان سے جو لڑ رہے ہیں کس کے آرڈر پہ؟ تیرے آرڈر پہ لڑ رہے ہیں، تو آج ہم تجھے اس کا بھی واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور یہ تیرے نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، عربی میں فا کا لفظ آتا ہے فوراً، جب کوئی کام ہوتا ہے نا فوراً۔ انہوں نے ایسی ہمت دکھائی، اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ان کے اوپر انڈیلو، پھینکو، اور ان کے قدموں کو میخوں سے زمین میں ٹھوک دو، پیچھے نہ اکھڑنے پائیں گے۔ یہ تو تشبیہات ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی ہمت سے لڑے ہیں، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اتنی طاقتور جماعت کو شکست دے دی۔ اور جو ان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا نا طالوت، دیکھو جب بڑی بہادری کی جنگ ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ کریڈٹ مجھے ملے، کام مجھے کچھ بھی کرنا نہ پڑے۔
جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں نام ہمارا ہے, تصویریں کھنچوانے سب سے آگے آ جائیں گے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. لیکن جن کو اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو قرآن کہتا ہے ان لڑائی کرنے والوں میں جو تھوڑے لوگ, ایک تو بنی اسرائیل ویسے نالائق, پھر جو لڑنے کے لیے آئے وہ اور تھوڑے, ان میں سے بھی زیادہ تر بھاگ گئے. تو جو تھوڑے سے بچے ہوں گے وہ کتنے مقدس لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ان تھوڑوں سو میں بھی بہت سو کی کوشش تو یہ ہوگی کہ بھائی اس جنگ میں بس کسی طرح ہمیں فتح مل جائے, یہ بھی غنیمت ہے. لیکن جس کا یہ جذبہ ہوگا کہ فتح نہیں, میں وہ کام کر کے جاؤں گا جو کسی نے نہیں سوچا, وہ کیا ہے, ان کا جو سب سے بڑا کمانڈر ہے نا جالوت, میں اس کو قتل کروں گا. یہ کتنا بڑا جذبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جذبہ کس میں تھا؟ حضرت داؤد میں. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت, داؤد علیہ السلام نے تو تعاقب کیا, کیونکہ جالوت کے ارد گرد سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے, وہ خود بھی بڑا بہادر. تو داؤد علیہ السلام نے ایسی مہارت سے لڑائی کی ہے کہ جا کے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وظیفوں کی بیس پہ نہیں ہوا, اس کے لیے تیاری تھی, ٹریننگ تھی. آج ہمارے ہاں بزرگی کا تصور دیکھو کیا ہے. بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نہ چل سکتے ہوں, بیٹھ جائیں تو پولیس آ کے ان کو اٹھائے. اتنے نیک آدمی ہیں, سمجھ رہے ہو, اتنے نیک ہیں, حضرت لیٹتے ہیں اٹھ ہی نہیں پاتے, اتنے نیک, چل ہی نہیں سکتے. میں تو کوئی بزرگ نہیں ہوں بھائی, میں تو بہت ہی گناہگار آدمی ہوں. اب تو میں تھوڑا سست ہو گیا. مجھے یاد ہے پہلے میں وضو کرنے آتا تھا نا, 1 منٹ ہوتا تھا, لوگ دیکھ رہے ہوتے امام صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں. اچانک میں مصلی پہ ہوتا تھا نا, تو لوگ کہتے ہیں کس ٹائپ کا امام ہے یار. لوگوں کے ذہن میں امام کا تصور یہ تھا خرامہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہوں, 4 آدمی حضرت کو دھکا دے کے چلا رہے ہوں, ایک نے حضرت کا ناڑا اٹھایا ہوا ہو, دوسرے حضرت نے پائنچے اٹھائے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور پھر ایسے آئے. اور عجیب سا ایک ہمارے ہاں جو پیر ہوتے ہیں نا, جاہل پیر, پیروں کی 2 قسمیں, ایک صحیح پیر بھی ہوتے ہیں اور ایک 2 نمبر پیر. 2 نمبر پیروں کو آپ جا کے ذرا دیکھو, کھا کے توندیں نکلی ہوئی ہیں. ایک توند قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کسی کا موٹا پیٹ دیکھ کر اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, یہ نیچرل بھی ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں, بہت کم خوراک ہے لیکن ان کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. یہ بات صحابہ میں بھی تھا, تابعین میں بھی تھا, محدثین میں بھی تھا, آج بھی ہے. ڈائٹنگ کرتے ہیں, کم کھاتے ہیں, لیکن یہ قدرت نے ان کو وزن زیادہ دیا ہے. لیکن ایک توند وہ ہوتی ہے جو پھوڑ کے نکلتی ہے. ہدیے, نذرانے, بکرے, دمبے اتنے کھاتے ہیں یار. تم خدا کے بندے کبھی روزہ بھی رکھ لیا کرو, اللہ کے بندو. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, یام 20 کا کبھی تو کچھ کم کرو. قرآن داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا ہے, ایسی بہادری سے لڑے. تو کیا داؤد علیہ السلام معاذ اللہ ایسے ہوں گے کہ چلا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا؟ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے, گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے, گھوڑے سے تیز. اور آج ہمارے ہاں مذہب کا تصور کیا بن چکا ہے, جتنا بڑا پوستی سست ہوگا اتنا نیک ہو. دم کرا رہے ہوں گے لوگ اس سے, لوگ اس سے کیا کروا رہے ہوں گے؟ دم کروا رہے ہوں. اور اگر کوئی جاگنگ کر رہا ہے, گھڑ سواری کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, چست ہے, ہل رہا جل رہا ہے, فضول قسم کا آدمی. بزرگ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اسلام کا کیا کانسیپٹ ہم نے دماغ میں بٹھا لیا. اسلام تو آپ کو فجر کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ سلانے کے لیے تھوڑی اٹھا رہا ہے. بھائی یہ ٹائم ہے اٹھنے کا. کامیاب قومیں صبح کے وقت اٹھا کرتی ہیں, ناکام قومیں 12 بجے سو کے اٹھتی ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں تو جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں نا, میں سوچتا ہوں یار کیا داؤد علیہ السلام کی ٹریننگ کیا ہوگی, ہے وہی کیا تلوار چلانا اور گھڑ سواری جانتے ہوں گے. اور داؤد علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ قرآن نے جتنا عبادت کا تذکرہ داؤد علیہ السلام کا جس اہتمام سے کیا ہے, میری معلومات کے مطابق کسی دوسرے شخصیت کا ایسا تذکرہ نہیں کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جتنے بڑے کمانڈر تھے اتنے ہی زیادہ عبادت گزار بھی تھے. عبادت بھی ویسے ہی تھی ان کی. آج اگر کوئی لڑائی کے میدان میں آگے ہوتا ہے تو وہ لبرل بن جاتا ہے, وہ مذہب سے بالکل دور, وہ نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت, داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جالوت. اللہ نے خوش ہو کے آتاہ اللہ العلم والحکمہ, علم بھی دے دیا, حکمت اور نبوت بھی دے دی, پیغمبر بنا دیا اللہ نے. اور اب حکم دیا آئندہ کمانڈر کون ہوگا؟ آپ ہوں گے. اب بنی اسرائیل کی قیادت کس کے پاس آئے گی؟ یہ الیکشن سے سلیکشن نہیں ہوئی. اگر بنی اسرائیل میں جمہوریت ہوتی کسی مکھنچو کو اپنا کمانڈر بنا دیتے. یہ جمہوریت جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے نا, صحیح ہے نا, وہ یہی چل رہی ہے.
جو جھوٹ بولتا, सबसे ज्यादा नारे लगाता, वही सबसे आगे आता. तो अल्लाह की तरफ से सिलेक्शन थी. दाऊद अलैहिस्सलाम को कमांडर बना दिया, खलीफा बना दिया गया, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अब ये कौम फतह हो गई है, अब आपने दीन का झंडा पूरी दुनिया में नाफिज करना है, अब आप जिहाद करेंगे. तो दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ते रहे, पूरी जिंदगी लड़ाइयों में गुजरी. कमाल की बात है, दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी 3 चीजों में गुजरी है. शादियां भी दबा के की है, बहुत कसरत से शादियां की. क्यों? नस्ल कसरत से पैदा हो. क्योंकि जंगों में जब इतने लोग शहीद होंगे, ये अगर आपकी ग्रोथ रेशो बढ़ेगा नहीं तो आपकी कौम सिमट सिमट के क्या हो जाएगी? खत्म. पाकिस्तान आर्मी में जो जवान इतनी कसरत से है ना, मुझे एक नेवी के बहुत बड़े कमांडर ने ये बात बताई कि अमेरिका और यूरोप को अपनी आर्मियों में अपनी कौम के जवान भर्ती होने के लिए नहीं मिलते. नहीं आ रही बात? उनको किराए पे दूसरी कौमों के लोग अपनी आर्मी में भर्ती करने पड़ते हैं. किसी दूसरी कौम का आदमी आपकी कौम के लिए उस जज्बे से नहीं लड़ेगा, वो तो किराए पे आया है ना. अमेरिका और इन कौमों में इतने लोग नहीं हैं. जबकि उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान में क्या है, लाइन लगी हुई होती है सिलेक्शन के लिए. हर आदमी कहता है मुझे भर्ती करो, दूसरा कहता है मुझे भर्ती. ये क्यों है? ग्रोथ रेशो ज्यादा है. अगर ये 2 बच्चों पे आ गए ना हम, तो ये फैसिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? खत्म. अस्करी लिहाज से कमजोर पड़ जाएंगे. तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कसरत से, उस जमाने में 4 से भी ज्यादा शादियों की इजाजत थी. खवातीन से माजरत के साथ ऊपर बयान सुन रही है, बोलेंगे फिर आ गया. अब क्या करें, दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी तो मेरा क्या कसूर है इसमें? दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कसरत से शादियां की, बहुत कसरत से. तमाम आसमानी किताबों में इसका तस्करा मिलता है. 3 काम कसरत से. एक, लड़ाई. फिर अल्लाह ने खुश हो गए ना, आपके हाथ में लोहे को नरम कर दिया कि अब आप लोहा जिधर चाहेंगे मुड़ जाएगा. आप जिरहें बनाएं. कुरान कहते हैं वक़द्दिर फिस सर्द, जंगी टोपियां बनाएं. दाऊद अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथ से जंगी टोपियां बनाते थे और जंगी लोहे के लिबास बनाते थे, तलवार उस पर असर न करे. असबाब इख्तियार कर रहे हैं. और फिर कुरान उनकी इबादत का तस्करा करता है. या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर, ए पहाड़ों, दाऊद जब अल्लाह की तस्बीह करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, तो ए पहाड़ों तुम भी दाऊद के साथ उस तस्बीह में शरीक हो जाओ. और कुरान दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में एक और बात कह रहा है, फस्लल खिताब, बेहतरीन बात करने का, तकरीर करने का मलका अता किया. जब तकरीर करते, बयान करते, खिताबत के जौहर दिखाते, लोगों पर एक जादू जो है ना, वो ऐसे लोग मबहूत हो जाया करते थे. हमारे बहुत से लीडर हैं, बोलते हैं, आदमी कहता है तो बोलना क्या चाह रहा है, तेरे मुंह से निकल के आ रहा है. बोलना ही नहीं आता हमारे अक्सर लीडरों को. लीडर में एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या होती है? उसको बोलना, बोलो, आना चाहिए. बोलना ही नहीं आ रहा होता है. आदमी कहता है यार ये हमें समझा रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है. इधर उधर की फेंक रहे हैं, इधर की फेंक रहे हैं, वो चोर है, वो फलाना है, वो यूं है. खैर अभी हमें अपने लीडरों का वो मकसद हमारा वो नहीं है. हम तो दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफें कर रहे हैं. कुरान कह रहा है फस्लल खिताब, स्पीकिंग पावर अता की हमने किसको? दाऊद को. कमांडर में ये जरूरी है कि जब वो तकरीर करे तो लोगों के दिल लरस जाए, लोगों को मोटिवेशन मिले. दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीर करते, आवाज इतनी खूबसूरत अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई कि जब वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे, वत्तैर महशूरतन, अल्लाह फरमाते हैं परिंदे उनकी आवाज के गिर्द आके इकट्ठे हो जाया करते थे. इतनी खूबसूरत आवाज में तिलावत करते कि परिंदे इकट्ठे होकर सुनते. पहाड़ उनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते. और हदीस में आता है बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है. पूरी जिंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम ने कैसे गुजारी? एक दिन रोजा और एक दिन नाहा. एक दिन रोजा, एक कंटिन्यू क्यों नहीं रखे? सेहत खराब हो जाएगी, आगे लड़ना भी है. समझ रहे हैं? एक दिन रोजा, एक दिन नाहा, एक दिन पूरी जिंदगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मामूल था. रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ दाऊद अलैहिस्सलाम ने. हदीस में आते ये बात रिवायात में है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने रात के 3 हिस्से, एक हिस्सा खुद इबादत करते, सो जाते, घर वालों को जगाते, बच्चों को जगाते. इस तरह से 3 हिस्से, पूरा घर रात को किस में मशगूल होता था? इबादत. तो ये वो लोग थे भाई जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए. कुरान कहता है दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने बेटा दिया सुलेमान. सही है ना? और हमने कहा आपके दुनिया से जाने के बाद आपके मिशन को कौन संभालेगा? बोलो, सुलेमान. फिर वो उनके अल्लाह ने वाकयात बयान किए, उनको उनसे भी ज्यादा कमालात अता किए अल्लाह ताला ने. और कमाल माजरत के साथ शादियां उन्होंने भी बहुत की हैं. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा शादियां करना ये इंसान के 2 नंबर होने की
عیش پرست ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں. یہ تو اسلام نے 4 کی پابندی لگا دی ہے، 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب دنیا میں تھے آسمانی، ان میں 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر صحیح ہے بخاری میں ہے. سمجھتے ہو آپ نا فری ہونے کی. میرے پاس ہمارے ایک شاگرد تھے بہت باریک سے نا، میں ان سے مذاق بہت کرتا تھا. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. بہت دبلے پتلے نا، تو میں طلبہ کو ویسے ہی 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا تھا. میں وہ بڑے شوق میں نا جوش میں آ جاتے نا ایسے کر کے یوں کر کے نا سنتے. میرا ان سے مذاق تھا، ناراض نہیں ہوتے تھے. میں ان سے کہتا بھائی دیکھو آپ برائے مہربانی آپ اس تقریر سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. میرے کیوں استاد جی؟ میں نے کہا یار دیکھو سمجھا کرو بات. میں نے کہا گلوکوز کی بوتلوں کا پہلے سے انتظام کرنا. وہ بھی ہنستے تھے، برا نہیں مانتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ ایک دم جوش میں نہیں آؤ. تو بعض لوگ 100 شادیوں کو سن ایک دم جوش. بھائی آج کل صحتیں اتنی نہیں ہے، اور ویسے بھی اجازت بھی نہیں ہے. تو اپنی صحت کو دیکھ کے جذبہ، ہم تو بیان کریں گے 4 شادیوں پر، لیکن آپ نے اپنی صحت کے بارے میں آپ خود جانتے ہو. ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے آپ کر لیں اور اس کے بعد کہیں یار یہ ایک عذاب میں ڈال مفتی صاحب نے ایک مصیبت میں ڈال دی ہے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے، جب دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں نا میں. ایک دن ایک صاحب آئے، میں نے ان کو سمجھایا، کہہ رہے میں بیوہ سے کر رہا ہوں، یہ وہ نا پوری بات ہو گئی. پوچھنا چاہ رہے تھے، ان کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. پھر مجھے کہتے ہیں یار وہ ایک بات آپ سے کرنی ہے ذرا اکیلے میں. میں نے کہا آ جائیں بھائی، چھاؤں میں آ جائیں. کہہ رہے ہیں وہ خوراک ذرا بتا دیں گے. میں نے کہا بھائی یہ روٹی کھاتے ہیں اور تو ہمیں کوئی خوراک معلوم. صبح پراٹھا کھا لیتے ہیں انڈے کے ساتھ، دوپہر کو روٹی، یہی ہے. اور تو یہ حکیموں سے رابطہ کرو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو داؤد علیہ السلام کی پھر اللہ نے خلافت قائم کی. آج یہودی ڈیوڈ نام رکھتے ہیں نا داؤد علیہ السلام پر. ازبکستان ہمارا جانا ہوا، یہودی کہتے ہیں کہ وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہودی بہت جاتے ہیں آج بھی وہاں. تو ہمیں بھی بتایا گیا قبر ہے، ہم تو نہیں گئے وہاں پہ. ہم نے کہا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہودی کہتے ہیں. ازبکستان ہے نا رشیا کی آزاد ریاست. تو میرا سفر ہوا ہے وہاں پہ، اور تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وہاں قبر ہے. یہودی بہت جمع ہوتے ہیں وہاں پہ. واللہ عالم ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانے. یقینی طور پر تو اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ واقعات ہیں بھائی، جس بہت سارے اور بھی مضامین تھے، پھر کل بیان کریں گے انشاءاللہ اس کو. ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھو ہمیں بھی ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی اس میں جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو ہمیں اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. فوج کی اس طرح سے برائی کرنا کہ فوجیوں کا جذبہ ہی ختم ہونا شروع ہو جائے، یہ طریقہ کبھی بھی ٹھیک. کوئی عیب ہے بیان کرو، اصلاح کی کوشش کرو، لیکن یہ کہنا یہ ہے ہی چور، یہ ہے ہی ایسے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے نا میدان میں، اس کو موٹیویشن نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہم ان فوجیوں کو تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ان کے افسروں کو کہتے ہیں. بھائی جو ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے افسروں ہی کے کہنے پہ آگے لڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع پہ سمجھوتا مت کرو. میں نہیں کہہ رہا یہ دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مخالفت اعتدال سے. اتنا آگے مت بڑھو کہ افورڈ نہ کر سکو. سمجھ رہے ہو؟ تو جہاد کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے. دوسرا، اس میں جو ہمارے لڑنے والے فوجی ہیں ان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہماری آرمی کو، ہماری نیوی کو، ہماری ایئر فورس کو، کہ اگر آپ نے اپنی فوج میں دین کا عنصر شامل نہیں کیا، مذہب کی موٹیویشن کو شامل نہیں کیا، لوگوں کو، فوجیوں کو لبرل بنانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی فتح اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جب ہوگی جب ہمارے فوجی نماز کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے، داڑھی کو برا نہیں سمجھیں گے، جب تلاوت کا معمول ہوگا اور اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اور ان آیتوں کو ان کے درس ہوں گے، تعلیم ہوگی، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معمول ہوگا، ہماری ہسٹری پڑھائی جائے گی.